جی السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ اور میں آپ سے کچھ مینار پاکستان والے واقعے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ویڈیو سکپ نہیں کیجیے گا، میکسیمم زیادہ سے زیادہ نہیں تو 2 سے 3 منٹ میری بات ضرور سنیے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ مینار پاکستان پہ کیا ہوا اور اس کے اندر یہ برے ہیں یہ اچھے ہیں، ان کا قصور ہے ان کا قصور ہے، یہ بات ہم لوگ نہیں کریں گے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کچھ جو میری جو سوچ ہے، میری سوچ کے ساتھ بہت سارے لوگ اختلاف بھی کریں گے، بہت سارے لوگ ساتھ بھی دیں گے۔ اگر اختلاف کریں دلائل کے ساتھ تو کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میں اپنی اصلاح ضرور کروں گا۔ سر مینار پاکستان پہ جو بھی کچھ ہوا سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کی جو ہے وہ عزت نیلام ہوئی ہے، اس کے اندر ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ان کے اندر جو بھی جس کا قصور ہے ایکچوئل میں، اور اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ پھر کسی کا بھی ہے، میں اس کے بالکل حق میں ہوں، فل حق میں ہوں۔ کسی کا بھی قصور ہے، مرد کا ہے اور زیادہ مردوں کا ہے، اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ریئلٹی کی طرف۔ 400 لوگوں پہ مقدمہ ہوا ہے اس کا۔ 400 لوگوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگوں کو سزا ملے گی؟ 40 50 80 100، جتنے لوگ سامنے کیمرے کے نظر آ رہے ہیں جن کی شناخت ہو جائے گی، اس کے علاوہ تو کسی کو سزا نہیں مل سکتی، میرا نہیں خیال کہ ملے گی۔ تو ایک فیکٹ یہ ہے کہ سب کو سزا نہیں ملے گی۔ دوسرا اس کے بعد جو میری سوچ ہے ایکچوئل میں، جس کے لیے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، بہت سارے مذاہب اور بھی ہیں یہاں پہ، لیکن مین مذہب ہمارا اسلام ہے۔ ایز اے مسلم، جو لیڈی ہیں عائشہ اکرم، وہ بھی مسلم ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی مسلم ہے، جنہوں نے ان پہ حملہ کیا، جنہوں نے ان سے بدتمیزی کی ہے، وہ بھی میجورٹی مسلمانوں کی ہوگی۔ تو اب جو میلز ہیں انہوں نے جو حرکت کی ہے اس کی سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے۔ ہمارے میلز کا یہ حال ہے کہ مطلب ان کے اندر ایک وہ جانور جو ہے نا، ان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہم صابرین میں سے نہیں، ہمیں صبر کرنا آتا ہی نہیں، کسی بھی چیز میں لے لیں آپ۔ میں میلز کی بات کر رہا ہوں، فیمیلز کو ابھی سائڈ پہ رکھیں، میں صرف میلز کی بات کر رہا ہوں، ایز اے میل بات کر رہا ہوں۔ ہمیں صبر کرنا نہیں آتا۔ صبر کرنا ایسا نہیں آتا کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی تو ہم پاگل ہونے والے ہو جاتے ہیں، صبر نہیں ہے ہمیں۔ ہم اللہ پہ توکل نہیں رکھتے۔ ہم اب یہ اس واقعے سے بھی دیکھ لیں کہ ہم عورتوں کے پیچھے ایسے پڑتے ہیں جیسے کتے بوٹی کے پیچھے پڑتے ہیں، تو یہ تو ہمارا کتوں والا حال ہے۔ اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عورتیں جانور بولتی ہیں، تو جانور صحیح بولتی ہیں، بالکل صحیح بولتی ہیں کہ مرد ایک جانور ہے۔ پاکستان میں یہ بہت جگہ پہ، اور اسپیشلی یہ عورت مارچ اور یہ سب کچھ اس میں ملنا، یہ سننے کو ملتا ہے۔ تو ہم لوگ ثابت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جانور ہیں، بالکل جانور۔ موٹر وے پہ گاڑی خراب ہو گئی اور لیڈی کے ساتھ ریپ ہو گیا، وہ جانور پڑ گیا اس کو، اب وہ ایکچوئل میں جانور تھا، پڑ گیا۔ نور مقدم والا کیس چل رہا ہے، جانور پڑ گیا۔ بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے نومولود بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، 1 سال کی بچی، 2 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، 6 سال کی بچی۔ ہم لوگ جانور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم لوگ جانور ہیں۔ اس میں دوسرا فیکٹ جو میرے مائنڈ کی، صرف ٹوٹلی میرے مائنڈ کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں شادی بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، ایون وہ عورت ہے ایون وہ مرد ہے، بہت زیادہ۔ مرد کی شادی مشکل ہے، اس کو خرچہ بہت کرنا پڑتا ہے، اتنا مہنگا کام ہم لوگ بنا دیا ہے، یہ ہے نہیں ایکچوئل میں، یہ اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ نکاح بہت سستا ہے، نکاح کرنا بہت سستا ہے، لیکن بنا دیا گیا۔ عورت کو بچیاں گھر پہ بیٹھی ہیں، 30 35 سال کی، سفیدی آ گئی ان کے سروں میں، لیکن شادیاں نہیں ہو رہی۔ کچھ معاملات جو ہیں وہ جہیز کی وجہ سے، کچھ رشتے اچھے نہیں ملتے، کچھ کیا مطلب آپ سب لوگ جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ شادیوں کا لیٹ ہونا ہمارے معاشرے میں، نکاح کا لیٹ ہونا، شادی تو ایک ورڈ ہے، نکاح ایکچوئل میں نکاح ہے، نکاح کا لیٹ ہونا مرد اور عورت میں بالکل ان کو بے صبرا بنا رہا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو۔ ہمارے اسلام میں قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، ہم حدیث سنتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احادیث بیان کی ہیں، جو بھی ہمیں تعلیم دی ہیں، وہ کسی وجہ سے دی ہیں، وہ ایویں تو نہیں ہیں۔ ہمیں کیوں ان کے زندگی پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے؟
نبی کے راستے پہ چلنے کی کیوں تلقین کی گئی ہے؟ اسی وجہ سے تو حدیث میں ہے نا کہ بچوں کی جلدی شادی کرو، اس وجہ سے تھا. یہ رزلٹ دیکھ لیں آپ اگر جلد شادیاں نہیں کرتے. ایک یہ شادی کو سائڈ پہ کر لیں. تھرڈ چیز یہ آ گئی کہ یہ جو ٹک ٹاک اور یہ جتنی بھی یہ ایپس ہیں، کال پیکیجز ہیں، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا نقصان ہے، فائدہ بھی ہے. لیکن اگر فائدہ ہے تو اس کو ریگولیٹری ہونا چاہیے نا، ریگولیٹ کرو اس کو مانیٹر کرنی چاہیے گورنمنٹ کو. ٹک ٹاک کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا نقصان ہے. ہماری ولگیرٹی آج نئی نہیں ہے. پچھلے 10 سال میں پاکستان بہت زیادہ بے حیا ہو گیا، بہت زیادہ. ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری. ٹک ٹاک کو بین اپ کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، تا حیات بین کر دینا چاہیے، میں تو کہتا ہوں. اگر نہیں کر سکتے تو اس کو اس طرح رکھیں کہ اس میں مانیٹرنگ کریں. اس طرح کی بے حیائی، لڑکا کوئی لڑکی، کسی کا رشتہ نہیں آپس میں، وہ لڑکے اس میں آپس میں ویڈیوز بنا رہے ہیں، گروپس ویڈیوز بنا رہے ہیں. یہ تو پاکستان نہیں ہے. یہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے جو ہم نے اسلام کے نام پہ پاکستان حاصل کیا تھا. یاد ہے نا آپ کو، جو مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگوں کے بھی، میرے بھی فور فادرز، میرے جو آبا و اجداد، قربانیاں انہوں نے بھی دی ہیں. آپ کہیں نہ کہیں سے اپنے نکال لیں، ہم لوگ وہیں انڈیا سے ہی آئے ہیں تو قربانیاں دے کے آئے ہیں، اتنی مشکلات سے ہیں. تو اس کے پیچھے ہم لوگوں نے اسلام کے نام پہ پاکستان حاصل کر دیا، اور ہم لوگ چیخ رہے ہیں کہ اب ہمیں دوسروں کو کاپی کرنا ہے، ہم نے یورپین سٹائل کو کاپی کرنا ہے، ہم نے انڈین سٹائل کو کاپی کرنا ہے. ہم نے صرف پاکستان حاصل کیا ہے، ہم نے پاکستان بنایا نہیں ہے. ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہم صرف پاکستانی ہیں آئی ڈی کارڈ کے اوپر، ہم صرف پاکستانی ہیں پاسپورٹ کے اوپر. ہم پاکستان کا پاسپورٹ جا کے دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں جی ویئر یو فرام، یہ آئی ایم فرام پاکستان، اوکے، وہاں ہم پاکستانی. یہی بات، یہی بدتمیزی باہر کے ملکوں میں کیوں نہیں کرتے؟ کر کے دکھاؤ نا. میں دبئی میں رہتا ہوں، کر کے دکھاؤ یہاں پہ بدتمیزی. میں کسی کو بدتمیزی کروں گا، کل کا کھانا میں گھر پہ کھاؤں گا یا میں جیل میں کھاؤں گا. سب کو پتہ ہے یہ. یہاں بدتمیزی کیوں نہیں؟ یہاں پہ آپ کے وہ جو آپ کے ناڑے کے اندر جانور ہے، وہ کیسے نہیں کھڑا ہوتا؟ ٹوٹنی مردوں کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ جانور کیوں نہیں آپ کو باہر آتا؟ نکالو باہر اس کو. یہاں پہ کرو نا زیادتیاں بچوں کے ساتھ، یہاں پہ کرو نا عورتوں کے ساتھ بدتمیزی. نہیں کر سکتے. اب آ جاتے ہیں لیڈیز کی طرف. عورت جو ہوتی ہے نا، وہ گھر کی عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے پنجابی میں مثال ہے کہ مرد تو نا نہایا ہوا گھوڑا ہے، مرد گناہ کر لے نہا لے گھوڑا ہے. یہ میں اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے کبھی دیکھا ایسے کہ اگر کوئی مرد نے برائی کی ہو اور وہ برائی سب کے سامنے بھی آ گئی ہو، اس کی سزا بھی اس نے کاٹ دی ہو، تو اس کا رشتہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے اس کا رشتہ. عورت نے برائی کی ہو، اس کا سامنے آ جائے تو اس کا رشتہ ہوتا ہے؟ اس سے کوئی رشتہ جوڑتا ہے؟ کتنی مشکلات ہوتی ہیں. ہو جاتا ہوگا لیکن کتنی مشکل ہوتی ہیں. یہ ریئلٹی بتا رہا ہوں. آپ لوگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے. ہمارا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم لوگ صرف رہتے ہیں، ہم لوگ اسلامی نہیں ہیں. ہم لوگ مسلمان صرف نام کے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں نہیں، مومن نہیں ہیں. ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم لوگ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. اگر ہم لوگ اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننا شروع کر دیں، یہ کبھی بھی نہ ہو. عورت جا رہی ہے، گھر کی عورتوں کے بارے میں سوچو نا یار. مینار پاکستان پہ ایک عورت آ گئی ہے، گھر کی عورتوں کے بارے میں سوچ لو نا یار. کہ آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، گھر پہ ہوگی نا، گھر پہ ہوں گے نا وہ. تو اس کے بارے میں سوچو، وہ بھی عورت ہے. مردوں کو جو انہوں نے کیا ہے حرکت، سزا ملنی چاہیے. 400 لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، یہ تو کنفرم بات ہے. جو سامنے آئیں گے ان کو مل جائے گی، وہ بھی شاید ہی ملے، شاید. یہ یقیناً میں نہیں کہہ رہا، شاید ملے گی. لڑکی کا وہاں پہ جانا بنتا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ بنتا تھا. مرد فار ایگزامپل، میری ایک بہن بھی ہے، میری ماں ہے، میری بیوی ہے. میں کسی جگہ پہ ہجوم دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کبھی بھی اس ہجوم میں جا کے اس کو مطلب اپنی فیملی کو جا کے لے کے نہیں جاؤں گا اس کو. یہ نہیں کہ وہ مجھے پڑ جائیں گے، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے. مجھے ویسے ہی ایتھکس میں نہیں آتا نا. فیملی کو اس میں نامحرم لوگوں میں کیوں لے کے جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، میرا حق بنتا ہے، میں باہر آؤں گا، فیملی سے انجوائے کروں گا، لیکن میں اس طرح کے حالات میں نہیں لے کے جاؤں گا جہاں پہ پرابلم ہو سکتی ہے، یا پرابلم نہ بھی ہو میں نہیں لے کے جاؤں گا. سیکنڈ بات میرے مائنڈ میں یہ ہے، یہ جو لڑکا اور لڑکی آئے ہیں مینار پاکستان پہ، ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ اگر ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں آئے ہیں؟
پھر یہ کیوں ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لڑکے کے گھر والے نہیں ہیں، لڑکی کے گھر والے نہیں ہیں، ٹک ٹاک پہ عام ہے یہ۔ یار خدا کا خوف کرو، نامحرموں کے ساتھ آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہو اور پھر آپ کو باہر والا کو چھیڑتا ہے تو آپ کہتے ہو یہ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ حالات ہو گئے ہیں کہ عورت کو جس کو وہ چاہتی ہے وہ اگر اس کو تنگ کرے تو اوکے، جس کو وہ نہیں چاہتی وہ اس کو تنگ کرے تو وہ بھائی جی میں مظلوم ہوگی۔ آپ مظلوم نہیں ہو بھائی، کیسے مظلوم بن گئی؟ جب آپ کا رشتہ نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اس کے ساتھ ویڈیوز بناتے پھر رہے ہو؟ ہماری عورتیں، مجھے نہیں پتا کہ 10 سال پہلے یہ حالات تھے یا نہیں تھے، مطلب اندر چار دیواری کے اندر رکھتے، جب سے یہ ٹک ٹاک کا سیاپا ہمارے گلے میں پڑا نا، یہ جو بربادی ہمارے گلے میں پڑی ہے، یہ سارا جو ولگیرٹی ہے یہ باہر آ گئی۔ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکیاں شارٹس مطلب چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہی ہیں۔ یار خدا کا خوف کرو، آپ لوگ مسلمان ہو۔ آپ کو پتہ ہے عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ خدا کا خوف کرو، آپ لوگ ہی خود کو خیال کرو۔ اگر عورت اپنی عزت نہیں کرے گی دوسرا کیا خواہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ عورتوں کو اپنی عزت خود کرنی چاہیے۔ آپ جا کے وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے ہو، پہلے تو آپ کا تک ہی نہیں بنتا مردوں میں جاؤ، کیوں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے اگر آپ ویڈیوز بنانے ہیں آپ سائڈ پہ رہو۔ دوسرا آپ نامحرموں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہو ٹک ٹاک پہ، یہ آپ کو چاہیے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ فیمس ہونا۔ ٹھیک ہے یہ ٹی وی ڈراموں میں آتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، ایکٹریسز ہیں، وہ محنت کرتی ہیں، کماتی ہیں، گھر چل جاتی ہیں، لیکن ویڈیوز پہ آ کے ناچ تو نہیں رہی نا۔ چیپ جو ہے وہ سٹنٹ نہیں کرنے چاہیے ترقی کرنے کے لیے۔ ہاں سب کچھ فیمس ہونا نہیں ہے، سب کچھ فیم پانا نہیں ہے، اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے فیم پانے کے لیے۔ محنت کر کے آؤ، عزتوں کو داؤ پہ نہیں لگاؤ۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ لوگ بالکل پیچھے چل جاؤ 100 سال پہلے اور پردے میں برقعے میں گھومنا شروع کر دو، یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے نہیں۔ لیکن خود کی عزت تو کرنا سیکھو نا، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اب یہ دوسرا ایک پہلو آ رہا ہے اس کا کہ یہ فیمس ہونے کا جو ہے وہ سٹنٹ کیا گیا ہے، فراڈ ہے، اور یہ پلانٹڈ تھا، اور یہ فلاں تھا ٹھمکاں تھا۔ اگر تو یہ پلانٹڈ تھا تو بہت ہی گھٹیا تھا، بہت ہی گھٹیا۔ اس کا فیصلہ تو وقت کر دے گا، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سامنے آ جانا، بالکل سامنے آ جانا۔ لیکن یہ عائشہ اکرم جو لیڈی ہیں، انہوں نے جو کیا پورے پاکستان کو بدنام کیا۔ اسی طرح کی ایک لیڈی کینیڈا سے یہاں پہ آئی تھی اور پورا پاکستان اس نے وزٹ کیا ہے، وہ پاکستان کی تعریفیں کرتی باہر گئی، ان کو لوگوں نے ہیلپ بھی کیا ہے، فری میں کھانا بھی کھلائے ہیں، ان کو ڈریسز بھی ملے ہیں، ان کی شاپنگ بھی کیا، لوگوں نے ان سے پیسے نہیں لیے۔ گاڑی خراب ہو گئی ان کی روڈ کے اوپر، 2 لوگ آ کے گاڑی کی اپنی بیٹری نکال کے ان کو دے کے گئے، انہوں نے پوسٹ کی ہیں یہ جو اس طرح کی پکچرز، وہ بھی پاکستان میں تھی، وہ بھی پاکستان ہے۔ آپ خود وہاں جا رہے ہو، خود وہاں پہ انوائٹ کر رہے ہو، کرنے کے بعد تنگ ہو رہے ہو، تنگ ہونے کے بعد پھر خود یہ واپس آ رہے ہو، پھر اس کے بعد 3-4 دن بعد یاد آیا او ہو میں نے تو یہ کرنا تھا، میں نے تو فیمس ہونا تھا۔ آپ نے ہی ویڈیو شیئر کی ہے نا منارے پاکستان والی، تو اب آپ کے گلے میں وہ سانپ پڑ گیا واپس، کسی اور کو مارا ہوا تیر اب آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کو لگے گا، کیونکہ جو بھی سٹنٹ آپ نے کیا یا واللہ علم نہیں کیا وہ آپ کے گلے میں بھی توق آئے گا، لازم آئے گا۔ لیکن اپنی عزت کرنا سیکھیں۔ میں بہنوں سے، ساری ماؤں بہنوں سے، عورتوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی عزت کرنا تو سیکھو نا۔ گوشت کی دکان اوپن بن کے نہیں گھومو، اگر آپ عورتوں کو کتے ہی سمجھتے ہو تو نہیں کرو ایسے۔ وہاں پر میں شرط لگاتا ہوں، وہاں پر اگر عائشہ اکرم جو لیڈی ہیں ان کے ساتھ ان کا بھائی یا ان کے والد صاحب یا ان کے ہسبینڈ یا کوئی بھی ایسا میل جو ان کا محرم ہوتا، جو رشتے میں ہوتا، وہ جاتے تو یہ واقعہ میرا نہیں خیال کہ ہو سکتا تھا۔ لوگ خیال کرتے ہیں اس کا، لوگ حیا کرتے ہیں اس کی۔ وہ خود ایک ٹولہ 10 لوگوں کا لے کے لڑکوں کے ساتھ ایک علی لڑکی پھر رہی ہے، سب کو ویسے پتہ چل گیا کہ بھائی یہ اوپن انویٹیشن ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسے تو نہیں چلے گا نا، پاکستان کی بدنامی کی ہے۔ اینڈ میری بات کا یہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا گیا ہے، اور جو جتنی بھی پبلک مجھے سنے گی، میں ویڈیو اور بھی بناؤں گا، میرے مائنڈ میں اور بہت ساری باتیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بورنگ ہو جائے گی، یہ بعد میں بناؤں گا۔ لیکن
جو واقعات ہوتے ہیں جن میں عورتوں کا قصور نہیں ہے، ان کے لیے آواز اٹھاؤ، ان کے لیے آواز اٹھاؤ. ریپ کیس ہوا تھا موٹر وے پہ، اس کے لیے آواز اٹھاؤ. ٹھیک ہے، نور مقدم کا کیس ٹھیک ہے چل رہا ہے زبردست، لیکن اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو آئے گی. لیکن وہ بھی 50% میرے حساب سے، میرے خیال میں وہ 50% وہ انوالو ہے. ٹھیک ہے، اس کی موت جہاں موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے وہاں آنی ہے، لیکن خدا سے، اللہ پاک سے یہ میری دعا ہے کہ ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو تھوڑی عقل دے اور اس طرح کے واقعہ سے، اس طرح کی موت سے بچا. موت تو سب کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے. تو میری طرف سے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی تو کامنٹ ضرور کیجیے گا. سبسکرائب کرنا ہے یا نہیں کرنا وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کامنٹس میں ضرور میرے ساتھ گپ شپ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. بائے بائے.